بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے ایک مورچہ بنایا ہے، ایک اتحاد بنایا ہے جس کی بنیاد پنجاب دشمنی پہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس کی میں عطا اللہ خان مینگل کی طرف سے، سارے فنون کی طرف سے جتنے الفاظ میرے پاس ہیں میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ ہم نے یہ کسی کی نفرت کے بنیاد پہ نہیں بنایا۔ پنجاب یہاں اخبار والے بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا والے بیٹھے ہیں، ہم تو اس قسم کے لوگ ہیں، ہم کسی بھی انسان سے چاہے وہ کہیں کا ہو، ہم گالیوں کی سیاست پہ بھی بھروسہ نہیں رکھتے، ہم دوسروں کو گالیاں نہیں دیتے، ہم دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسانوں کی حیثیت سے ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے مدر وطن کے لیے جو ہم صحیح سمجھیں، یعنی ہم سے میری مراد اپنی ذاتی عقل پہ نہیں، بین الاقوامی قوانین کے تحت، یونائٹڈ نیشنز کی قوانین کے تحت، قرآن کی قوانین کے تحت، انسان کی قوانین کے تحت جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کہیں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو آپ کو آئے، جو آپ سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ کریں۔ ہمیں پاکستان میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے ہماری گزارش ہے، اگر کوئی بشمول جنرل مشرف، بشمول ISI یہاں کے رہنے والوں، اگر پاکستان کے کوئی پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمسایہ ملک ہندوستان کی طرح، ایران کی طرح، افغانستان کی طرح یا دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ایک ترقی پذیر ملک، ترقی یافتہ ملک بنے، تو ہماری پارٹیوں کو، چاہے مذہبی پارٹیاں ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں، ایک بات بلا خوف تردید، بلا ڈر کے، بڑی جرأت سے کہنی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے، اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے اور صحیح معنوں میں چلانا چاہتا ہے تو اس 21ویں صدی کا جو نیا قاعدہ پاکستان میں لکھا جائے گا اس کا الف یہ ہے، اور جو سیاسی پارٹی یہ نہیں کہے گی، جو سیاسی گروپ یہ نہیں کہے گا، جو سیاسی محاذ یہ نہیں کہے گا، پونم اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی کسی بھی اتحاد میں نہیں جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، سب نے یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کی افواج پہ، پاکستان کے جاسوسی اداروں پہ وہ پابندی نہیں لگے گی جو دنیا نے لگائی ہے۔ تمام دنیا کی افواج ہیں، یہاں ہمارے لفظ سخت میرے منہ پہ آتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، میں سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ہمارے بڑے بڑے دانشور عجیب عجیب فلسفے کرتے ہیں، ٹرائیکا ہے، 3 قسم کی قوتیں ہیں، 3 پلر ہیں، فلانی طاقت ہے پاکستان میں، فلانی طاقت ہے پاکستان میں، فوج بھی ایک طاقت ہے۔ جو دانشور یہ کہتا ہے وہ بے ایمان جھوٹا ہے، وہ بے ایمان پاکستان کا دشمن ہے۔ یعنی صرف پاکستان کی فوج ہے؟ پاکستان سے بڑی فوج دنیا میں ہے۔ ایسی ایسی افواج موجود ہیں جن کے طاقت میں ایسے خطرناک بم ہیں جو اس گردی کو آپ بالکل جلا سکتے ہیں۔ کوئی مائی کلال امریکہ میں اٹھ کے کہے، کوئی مائی کلال فرانس میں اٹھ کے کہے، کوئی مائی کلال انگلینڈ میں اٹھ کے کہے، کوئی مائی کلال ہمارے اس ہندوستان میں جس پہ ہم لوگ ہنستے ہیں، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، کوئی مائی کلال یہ کہے کہ فوج طاقت ہے۔ فوج کی طاقت ہوگی، لیکن فوج کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کو فتح کرے۔ ہر 20 سال بعد، ہر 10 سال بعد کوئی جنرل لفظ باز کرتا ہوا آتا ہے، ہمارے آئینوں کو پڑھتا ہے، پھر ہمارے پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور
سرائے کی بے ایمانوں کا ایک دلالوں کا لشکر اس کا ساتھی بن کے اسے نجات دہندہ کا لقب دے دیتا ہے، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا یہ ملک، ایسا ملک نہیں چلے گا۔ افواج پاکستان کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ٹینک لائیں گے، ہم ان کے لیے جہاز لائیں گے، جہاں سے ہم اس کا بندوبست کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے، جب امریکی فوجوں کو سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، جب انگلستان ناٹو کی بڑی فوجوں کو نہیں ہے، جب چین کی فوج اپنی چھاؤنیوں میں ہے، جب ہندوستان میں بھی فوج کو یہ حق نہیں ہے، ہماری افواج کو جو بھی پاکستانی حق دیتا ہے وہ الو کا پٹا بالکل۔ ہر 10 سال بعد ایک جنرل آتا ہے، پھر آئین پڑھتا ہے، پھر آئین کو دیش سرے سے لکھتا ہے، اور پھر ہم جمع ہو جاتے ہیں، یار یہ نجات دہندہ۔ بابا جمیل صاحب کو سمجھاؤ، یہ اپنا جنرل جو ہے نا بلا مشرف بابو سنیے، آپ کے ساتھ کتنے بھی لوگ ہیں، یہ محمد علی جناح کی بھی ساتھ تھے، یہ غلام احمد کے بھی ساتھ تھے، یہ جنرل ایوب خان کے بھی ساتھ تھے، یہ جنرل یحییٰ خان کے بھی ساتھ تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ساتھ تھے، یہ 2 دفعہ بے نظیر کے ساتھ تھے، 2 دفعہ نواز شریف کے ساتھ تھے۔ ان کی خاصیت پشتو بلوچی میں دابم پشتانی چبا مرتوائی بروز بو مرتوائی بو، یہ بوم کی طرح ہے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں کھنڈر بنا دیتے ہیں اور پھر اس کھنڈر سے اڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ داد گمان پشان لگو مردہ جمالی ان کمپنی دال کبم چبرات جن کیا نکتا ایسا نہیں چلے گا۔ پونم ہم نے اس ارادے سے بنائی ہے، ہم پاکستان کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو نئے سرے سے اس کی تشکیل چاہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام یہ ہے، جب پونم بنی تھی عطا اللہ خان یہاں بیٹھے ہیں، اجمل صاحب ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں جب ہم نے پونم بنائی تھی اس وقت مارشل لا نہیں تھا، نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 1973 کے آئین میں بہت بنیادی تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ ہم نے نیا آئین کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے ڈراسٹک چینجز کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ تبدیلیاں ایسی ہوں گی کہ 1 سال متصل پشتون وطن ایک صوبے میں ہوگا، 1 سال متصل بلوچ وطن ایک صوبے میں ہوگا، 1 ساتھ متصل سرائکی وطن ایک صوبے میں ہوگا، 1 ساتھ متصل سندھی وطن ایک صوبے میں ہوگا۔ اور ان اقوام کی زمینوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں، ان پہ ان اقوام کے عوام کا اقتدار ہوگا۔